معروف مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مولانا آپ کے وقت کا، قیمتی وقت کا. آپ سے ہمیشہ بڑی محبت ملی ہے، آپ نے بڑی شفقت کی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا طبیعت اب آپ کی کیسی ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے. اب کیسی طبیعت ہے حضرت آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ بہتر ہے. میں سارے اپنے معمول کے جتنے بھی کام ہیں وہ میں کر رہا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے فضل سے. حضرت جب بھی میں آپ کا انٹرویو کرنے آتا ہوں تو مجھ سے ہمارے کولیگز خاص طور پہ خواتین پوچھتی ہیں کہ حضرت کی فٹنس کا راز کیا ہے. لاسٹ ٹائم تو ماشاءاللہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تھا فٹنس کے اندر، ایسی زبردست آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ پریکٹس شروع سے ہے حضرت یا پھر اب آ کے آپ کی شروع سے؟ شروع سے ہے. جب سینٹرل ماڈل اسکول میں تھے تو ہمارے جو پی ٹی ماسٹر تھے وہ ہمارے وائس وارڈن تھے. ٹھیک. ایک وارڈن ہاسٹل کا، ہاں ایک وائس وارڈن. ٹھیک. تو وہ ہمیں صبح صبح اٹھا کے لے جاتے تھے گراؤنڈ میں اور ہمیں ایکسرسائز کرواتے تھے. اچھا. تو اس وقت وہ بہت برا لگتا تھا، صحیح. لیکن پھر وہ 5 سال مسلسل روزانہ اٹھنا، اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، تو وہ کہیں جینز میں جا کے وہ بات بیٹھ گئی. اچھا. پھر ساری زندگی میں نے ایکسرسائز کی ہے. ابھی آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا اسکیجول رہتا ہے جم وغیرہ کا، ایکسرسائز وغیرہ کا آپ کی روٹین رہتی ہے وہی؟ جی وہ ویسے ہی رہتا ہے. صحیح صحیح. سوائے کوئی میرا سفر ہو جاتا ہے، جیسے اب میں یہاں لاہور آیا ہوں جی. تو وہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک. اس کے علاوہ میں اب کوشش کرتا ہوں، یہ جسم یہ زندگی میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس سے میں اپنی سستی کی وجہ سے خراب کروں تو میرا جرم ہوگا. تقدیر پر میں نے بات کی تھی جب میں وہاں سے آیا تھا، تو میں نے تقدیر کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو اس میں تو ہم، اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے اسی موقع کی، اسألک الرضا بعد القضاء. یا اللہ تیری تقدیر پر راضی رہنے کی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما. وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس کو میں اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے منہ کے چسکے کی وجہ سے میں خراب کروں، یہ کوئی. اچھا، وہ جو تقدیر کے اوپر جو آپ کا اس کے بعد جو پہلا لیکچر تھا نا، اتنا کو وہ زبردست لیکچر تھا. تو وہ آپ نے اس میں بتایا کہ ڈاکٹرز نے بھی یہی آ کے کہا، حالانکہ ایک نہ تو اسموکنگ کرتے ہیں، آپ فٹنس کا بھی خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے جو ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس پہ پھر آپ نے اس کو تقدیر سے بڑا خوبصورت ریلیٹ کیا تھا، بڑی گتھیاں سلجھیں اس میں آپ کی. تو وہ کس طرح کا معاملہ تھا آپ کا جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا کہ ہمیں خود نہیں پتا کہاں سے کلوٹ آیا؟ اس لیے کہ میرے جو ٹیسٹ ہیں وہ نارمل ہیں. بلاکیج ہوتی ہے، بے کولیسٹرول زیادہ ہو گئے تو بلاکیج ہو گئی. میرے تو کبھی بھی کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوئے، ہمیشہ نارمل رہے. ایک دفعہ تھے 215 جب مجھے اٹیک نہیں تھا اس سے پہلے، اچھا. ورنہ میرے 200 سے کم ہی ہوتے تھے. چونکہ نہ تو میں غذا میں بد پرہیزی کرتا ہوں اور نہ رہن سہن میں سستی کرتا ہوں، تو اپنے آپ کے ساتھ فائٹ کرتا ہوں. گاؤں میں اتنے کروڑوں روپے سے میں نے وہاں جم بنایا ہے، تو کوئی تو میرے دماغ میں کیڑا ہے جس کی بڑی خوبصورت بات حضرت نے کی ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ اکثر آپ کے جہاں پہ کروڑوں مداح ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بغیر کسی مبالغے کے آپ نے زندگیاں بدلی ہیں، تو جہاں وہاں پہ آپ کے کچھ ناقد بھی ہیں. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے ناقدین کو جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا پہ جس طرح ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے آپ پر تنقید کی گئی، بعد میں اس نے معافی مانگی اور آپ نے معاف کر دیا. ہمارے تو معاشرے میں عدم برداشت اتنی زیادہ ہے، تو آپ کے اوپر اتنا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کس پین اور کرب سے گزرے، اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ کلچر عام کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں تو اس چیز کا عینی شاہد ہوں. دیکھیں، جیسے ہم سیکھتے ہیں
پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں، نہ سیکھیں تو آدمی انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، تو برداشت کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ میں اس کو نا ریلیٹ کرتا ہوں اپنے ایکسرسائز کے ساتھ، کہ جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور میرے مسلز پریشر کو برداشت کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ میں مجھے صحت دیتے ہیں، مجھے ہمت دیتے ہیں۔ 4 دفعہ مجھے اٹیک ہو چکا ہے اور میں بالکل نارمل ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا آ جائے گی۔ اسی طرح جب میں اپنی روح پر پریشر ڈالتا ہوں، یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ جب کوئی شخص اپنی روح پہ پریشر ڈالے گا لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت کرنے کا، تو اس کے آؤٹ پٹ میں روح صحت مند ہو جائے گی اور توانا ہو جائے گی، پھر وہ گناہ کے سامنے ڈٹ جائے گی۔ ابھی چونکہ وہ بہت کمزور ہے تو یوں پھسل جاتے ہیں، لیکن جیسے جم کرتے کرتے باڈی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، نہ کر لبوں کو سی۔ تو یہ ایک فطری قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، پھر آگے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ 2 عمل بتائے، ایک نماز ایک صبر، اور آخر میں رزلٹ دیا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ ایک صبر ہے، مثلا میرے سر میں درد رہتا ہے پچھلے 4 سال سے، تو اب میں اس کے لیے میرے اریٹیٹ ہونے کی کوئی وجہ کوئی نہیں، جو کہ میری ذات کے اندر ہے، تو اسے میں برداشت کرتا ہوں، پین کلر کھا لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے کہ اس پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ناشکرہ نہ بنوں، اس حال میں بھی شکر ادا کروں۔ لیکن یہ آسان ہے۔ ایک صبر ہے کہ وجاہت میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور میں اس کو پی جاتا ہوں اور ریئیکٹ نہیں کرتا ہوں، تو یہ والا جو صبر ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، تو یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اتنا دل گردہ چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے، کوئی شک نہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ تمہاری بات کا جواب ہے کہ بڑے جگر گردے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گا۔ ایک پرنسپل لا بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں کی طرف سے آنے والے حالات پہ صبر کرے گا اس کو اللہ ضرور بر ضرور ایمانی صحت دے گا اور اسے عزت بھی دے گا۔ دیکھیں، الٹی آنا آپ بھی برا فیل کرتے ہیں اور دیکھنے والا بھی برا فیل کرتا ہے، اور اگر آپ کوئی گولی کھا لیتے ہیں اور وہ وومٹنگ کی کیفیت دب جاتی ہے تو آپ بھی سکھی ہوتے ہیں، دیکھنے والا بھی اپنے آپ کو برا فیل نہیں کرتا۔ تو غصے کا آنا یہ وومٹنگ ہے، اس کو میرے نبی کے بتائے ہوئے سبق کے ساتھ دبانا، یہ اس کا علاج ہے۔ میں بھی خوش، دیکھنے والا بھی خوش، اور اس کا نکل جانا یہ گندی الٹی ہے، میں بھی تکلیف میں ہوں گا اور آگے جو سامنے ہوگا وہ بھی تکلیف میں ہوگا۔ اس پر جو اللہ قیامت کا دن اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو اب ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آگے
بیریئر پہ کھڑا کر دے گا. تو جب وہ بیریئر پر پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے من تم کون ہو بھائی؟ نہیں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہ جنت؟ ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا, تو تم کیسے جنت میں جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کہیں گے نحن اہل الصبر, ہم صبر والے ہیں. کہیں گے اچھا کیا صبر تھا تمہارا؟ کہ صبرنا علی طاعت اللہ, صبرنا عن معصیت اللہ, صبرنا علی البلا. وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت پہ جم کے کھڑے رہے, صبر کیا. فرمان برداری کے لیے بھی صبر چاہیے, ٹھیک ہے. بالکل. نافرمانی سے ہم بچتے رہے, اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اور صبرنا علی البلا, اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جو حالات آئے اس پر بھی ہم نے صبر کیا. تو بیریئر ہٹا کر کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین, آئیے تشریف لائیے, عمل کرنے والوں کا یہی صلہ ہوتا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں صبر آ جائے تو ساری لڑائی ختم ہو جائے. لڑائی ختم ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ کے نام سے اربوں روپے کے اکاؤنٹس نکل آتے ہیں, کبھی 50 ارب, کبھی 100 ارب, کوئی 1 آدھا ارب ہمیں بھی دیتے ہیں. لے لو آ جاؤ. میں نے تو آج تک 1 کروڑ روپیہ دیکھا ہی نہیں. 1 ارب دیکھا نہیں. وہ پھر شاید آپ سے محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے. جی جی جی, یہ ہمارا سوشل میڈیا بہت بری طرح پھنسے گا قیامت کے دن. اتنا جھوٹ, اتنے بہتان, اتنے الزام, توبہ توبہ. چند ویوز اور ریٹنگ کے لیے, صرف چند ویوز اور ریٹنگ کی خاطر. چند ویوز اور ریٹنگ کی خاطر. قوم ہماری بطور قوم زوال کا شکار ہے, اور زوال کا شکار کی مثال ہے جیسے بڑھاپا. بڑھاپا ریورسیبل نہیں ہوتا نا, تو ہم زوال میں وہاں پہنچے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ریورسیبل نہیں ہے. تو حضرت جب ایسے چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, بعض دفعہ آپ ہنستے بھی ہوں گے, انجوائے بھی کرتے ہوں گے, پھر ایک تکلیف بھی یہ ہوتی ہے کہ صرف وجہ بھی نہیں اختلاف کی کیا وجہ ہے, حالانکہ آپ تو ہمیشہ سے سب سے پیار سے بات کرتے ہیں, تمام مسالک کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر کئی دفعہ انسان فطری بھی ہے چیز, کرتا بھی ہے اس چیز کے اوپر, تو ان جذبات کو کیسے آپ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو فیس کرتے ہیں؟ دیکھو سب سے پاکیزہ ہستیاں اللہ کے نبی ہیں, سب سے پاکیزہ, سب سے پاک, گناہ سے پاک, ہر قسم کی خطا سے پاک, ہر قسم کے غلط. ہم تو انسان ہیں, کبھی غلط بھی بول جاتے ہیں اور کبھی غصے میں شدت کا بول بھی بول جاتے ہیں. مطلب ہم تو اپنی قسم نہیں دے سکتے کہ بشر, میں عام بشر ہوں, کبھی اچھا ہو جاتا ہے, کبھی غلط ہو جاتا ہے. اچھا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے, غلط ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے. تو انبیاء کے ساتھ قوم نے کیا معاملہ کیا, صرف اب قرآن پڑھ کے دیکھو. صرف اپنے نبی کی بتاتا ہوں. میرے نبی ہائی لائٹ ہوئے صادق اور امین کے ساتھ, ٹھیک. صدق و امانت, پورے اسلام کو میں 2 لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت داری ہے, اور پورے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور بددیانتی ہے. ان کو کہہ رہے ہیں ان ھذا لساحر کذاب, ان ھذا, یہ ھذا کا آپ کو مطلب بتاؤں, یہ جب کسی کو آپ یوں کرو گے تو اس کو کتنا برا لگے گا. صحیح بات. بغیر ایکشن کے آپ کہیں بھائی یہ برا آدمی, یہ ھذا کا ترجمہ ہے, یہ بہت بڑا جادوگر ہے, بہت بڑا جھوٹا ہے. کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر جب ان کو ساحر اور کذاب کہا جاتا ہوگا. یہ سنت چلی آ رہی ہے, شیطان کا جال بھی ہے, شیطان کے لشکر بھی ہیں. دنیا میں نیگیٹو لوگ بھی رہیں گے, پازیٹیو لوگ بھی رہیں گے, اور پھر ایک دن اللہ فیصلے کے لیے آ جائے گا, جب سب کچھ مٹا دے گا پھر زندہ کر کے فیصلہ کر دے گا. ادھر تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے لہرانے لگے, یہاں تو امتحان کی جگہ ہے نا. یزید جیسا تخت پہ بیٹھ گیا اور نبی کی اولاد نیزوں پہ چڑھ گئی, تو اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟